أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ زہے مقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور دیگر انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور کامل اور پورا بنایا، مگر ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی۔ لوگ اس مکان کے اندر جا کر دیکھنے لگے، مکان ان کو پسند آیا، مگر اتنا کہا کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں نہ پر کر دی، میں ہی اس اینٹ کی جگہ آیا ہوں اور میں نے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ زہے مقدر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح آج کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت۔ خواتین حضرات، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن کریم کی آیت سننے کی سعادت حاصل کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صحابہ اکرام نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی گفتگو کی، ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے بڑی گفتگو کی۔ خواتین و حضرات، نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل نبوت بھی ہو رہی ہے اور ختم نبوت بھی ہو رہی ہے۔ نبوت بھی اپنے کمال کو پہنچ رہی ہے، یعنی انسانی شعور بھی اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پہلے کسی بھی نبی نے دین مکمل ہونے کی بات نہیں کی، کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے جمی انسانیت کی بات نہیں کی۔ جو جامعیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی، وہ کسی نبی، کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی۔ خواتین و حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیشتر نبی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے اور عمل کروانے آیا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، وہ قرآن کے ساتھ اور ختم نبوت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ قرآن کریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جمی انسانیت کے لیے ہیں۔ جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو یہ امت بھی خاتم امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ خواتین حضرات، تفصیلی گفتگو ہوگی اس موضوع پر، اور ہم اپنے عہد کے ممتاز عالم اور دانشور جو آج تشریف فرمائے ہمارے اسٹوڈیوز میں، ہم ان سے جانیں گے اور اپنی جو علمی کمی ہوتی ہے وہ ہم ان حضرات سے گفتگو کے بعد دور کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، کوئز کا سوال، کل کا صحیح جواب اور آج کا سوال جو ہم روز رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ خواتین حضرات، میں آپ سے روزانہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا کمپٹیشن ہے جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے وہ لوگ جو دین سے محبت رکھتے ہیں ان تک دین کا جو علم ہے اور دین کی جو معلومات ہیں ان کو پھیلایا جائے۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ فاتح مصر کس صحابی کا لقب تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، آج کا سوال کوئز کمپٹیشن کا آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے ای میل بھیجنے والوں کے لیے کہ جب آپ جواب بھجوائیں تو سبجیکٹ میں صرف کوئز لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کے درست جوابات کو علیحدہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جنگ بدر کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ جنگ بدر کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ پہلا آپشن رجب، دوسرا آپشن رمضان، تیسرا آپشن شوال۔ صحیح جوابات آپ بھجواتے ہیں ہمارے فون نمبرز 04236308161 اور 04236308164، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور ہمیں آپ SMS بھی کر سکتے ہیں 3031 پر۔ تشریف فرما ہے محترم کرنل ریٹائرڈ عمر شبیر صاحب۔ خواتین حضرات، ممتاز دانشور ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور قرآن بالتحقیق نام سے آپ کی کتاب بھی آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ لاہور میں ایک بڑی یونیورسٹی کے ڈین ہیں سوشل سائنسز میں، اکنامکس اور خاص طور پر اسلامی معاشیات آپ کا خاص مضمون۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ سب سے پہلے آپ کا بڑا شکر گزار، بڑے مصروف آپ تشریف لائے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے، ختم نبوت کا جو مفہوم ہے قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جس طرح دیگر فضائل، اوصاف، کمالات کو بیان فرماتا ہے، انہی اوصاف رسالت میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف خصوصی جس کو خصائص نبوی میں شمار کیا جاتا ہے، وہ ختم نبوت ہے، کہ نبوت آپ اور رسالت آپ کی ذات پر ختم ہوئی، نبوت اور رسالت آپ کی ذات پر پائے تکمیل کو پہنچی، پھر اس کے لیے لغت عرب کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، پھر احادیث میں اس کی کئی طرح سے وضاحت بھی آئی، جیسے کہ آیت کریمہ بھی آپ نے پڑھی اور سنی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ کا جتنا بھی آپ اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں جو سیاق و سباق ہے، وہ بھی اصل میں ختم نبوت ہی کی وضاحت کر رہا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ لفظ دو طرح سے آیا ہے، خاتم اور خاتم۔ خاتم یعنی جس کی ذات پر نبوت مکمل ہوئی اور ختم ہوئی، اور خاتم جو نبوت کو ختم کرنے والا اور مکمل کرنے والا ہے، دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی زبان اقدس سے اس کی تفسیر فرما دی۔ بعض مواقع پر جب اس آیت کریمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا تو ساتھ فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اور یہ اس کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں تفسیر ہے اور جامع ترین اس کا معنی ہے کہ خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس کے بعد کسی اور نبی کا آنا، کسی اور نبوت کا آنا، کسی اور رسالت کا آنا نہ ممکن ہے، نہ اس کا جواز ہے، نہ اس کی گنجائش ہے، اور نہ اس کی ضرورت ہے۔
اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی ارشادات ملتے ہیں جس میں اسی لفظ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی صیغوں سے بیان فرمایا۔ مثلا اپنے ایک اسم صفت کی وضاحت کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، جب اپنے اسماء صفاتی بیان فرمائے تو اس میں فرمایا کہ میرا ایک اسم اور صفت العاقب ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا، بعض کے لیے یہ لفظ اور اصطلاح نئی تھی، اور ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے جوامع الکلم سے مخاطب ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو بھی بعض دفعہ پوچھنا پڑتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کی وضاحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آتا ہے۔ اور یہاں لفظ نبی استعمال ہونے کی بھی حکمتیں ائمہ نے لکھی کہ نبی چونکہ جامع لفظ ہے اور خاتم المرسلین نہیں فرمایا، خاتم النبیین فرمایا، اس لیے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ تو وضاحت ہو جائے کہ جملہ انبیاء کرام جن میں رسول بھی شامل ہیں، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں پہ قرآن کریم کی وضاحت کہی جا رہی ہے، وضاحت فرمائی جا رہی ہے۔ کرنل صاحب، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے رسول، جیسا کہ فرمایا آپ نے، تشریف لاتے رہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں دعویٰ کہا کیا، بلکہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری انسانیت کے لیے ہوں۔ لکل قوم ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، اپنی قوموں کے لیے ہوئی۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ایک نبی، صبر ان کا حوالہ، ان کا تعارف، کسی کا حوالہ کچھ، کسی کا حوالہ کچھ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یعنی ایک جامعیت کا ایک تصور آ رہا ہے یہاں پر، دین بھی اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے اور نبوت بھی اپنے کمال کو پہنچ رہی ہے۔ یہ فرمائیے کہ دیگر انبیاء اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیازی خصوصیات کیا ہیں، کیسے پہنچتی ہے نبوت تکمیل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت کریمہ ختم نبوت کے حوالے سے ابھی پڑھی جا رہی تھی، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، 40 نمبر آیت کریمہ ہے، اور نبوت کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی مرکزی آیت ہے جو اعلان ہے، یہ اللہ کی طرف سے کمانڈمنٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس بات کی آگاہی دے رہا ہے انسان کو، کیا انسان تجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب تو کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ انسان کے شعور کو بتدریج بڑھاتا چلا جا رہا، مرحلہ وار آگے لیے چلا آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ جب اللہ یوں بھی بات کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رحمان اور رحیم کا اپنے الفاظ جو ہیں یہ رحم سے ہیں، یعنی سنورنے والوں کو ان کے کمال تک لے جانا۔ قرآن کریم نے جب نبوت کی بات کی تو قرآن کریم نے انسانی شعور کی بھی بات کی، اور اسی آیت کریمہ میں جب اعلان کر دیا گیا تو اس سے پہلے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر نبوت روک دی گئی ہے آپ کے بعد، آپ آخری نبی ہیں۔ کیونکہ یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے، اس میں اللہ کیا اعلان کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا انسانیت کو؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے انسانیت کو کہ انسانی ابدی مسرتوں کے اور اس کے لاخوف اطمینان کی جو حالتیں ہیں، اس کے لیے زندگی کے قوانین، اس کے معاملات، اس کے احکامات کے آخری پیمانے طے کر دیے گئے ہیں۔ نبوت خاتم النبیین یعنی اللہ کی جانب سے اب وہ پیمانے طے کر دیے گئے ہیں کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی پیمانہ نہیں آ سکے گا، اور قرآن اس کی گواہی دیتا چلا آ رہا ہے۔ دیگر انبیاء جو کچھ لے کر آتے رہے وہ سب کا سب، اور پھر جو کچھ انسان کو چاہیے تھا وہ قرآن میں مکمل طور پر آ چکا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جب اللہ نے کہا
کہ نبوت کی تکمیل کر دی گئی ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور پیمانے مقرر کر دیے گئے. تو پیمانے کیا تھے کہ ہم نے انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے محترم کر دیا. اور پیمانہ کیا تھا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا حق کھائے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کسی کے ساتھ بے انصافی کرے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ ظلم کرے. یہ کیا پیمانے ہیں زندگی کے؟ یہ ہے وہ پیمانے جہاں سرخوشی شروع ہوتی ہے، جہاں خوشگواری شروع ہوتی ہے، اور جہاں سرفرازی شروع ہوتی ہے. آخری نبی کو یہ سعادت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ انہوں نے ان پیمانوں پر عمل کر کے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ جب تک ان پیمانوں پر عمل کیا جاتا رہے گا، جو نتائج نکلیں گے وہ سرفرازی کے نکلیں گے. اس لیے قرآن کریم میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا گیا ہے. کیا کہ نگران ہو، اس بات کو ثابت کر دینے والے ہو، یہ گواہی دینے والے ہو. کس بات کی گواہی دینے والے ہو؟ کہ اگر ان آخری پیمانوں پر عمل کیا جائے گا تو نتائج بہترین نکلیں گے. اس لیے کہا گیا بشیر ہو، اور اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو نتائج خوفناک نکلیں گے. اس کے لیے نذیر ہو، اور اس کے لیے نذیر ہو. یہ تھا وہ پیغام جو مکمل کر دیا گیا. وہ تمام انبیاء جو پیغام لے کر آئے تھے اس کو مکمل کر کے کسی جگہ پر اس میں خطا نہیں رہی، ایررلیسلی پیش کر دیا گیا. اور پیش کنہوں نے کیا؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی ذات اقدس نے پیش کر دی. سبحان اللہ. اچھا، میں جو ایک بات میں سوال رکھا تھا میں نے حضرت کی خدمت میں، وہ سوال یہ تھا کہ کسی بھی نبی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. دیگر انبیاء آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے، تسلسل تھا. بلکہ جو آپ نے بات فرمائی کہ قرآن کریم کی طرف ہم اگر رخ کریں تو آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ. پوری کائنات جو تھی وہ ایک امت تھی. ٹھیک ہے، سب ایک جیسے تھے، ضرورت نہیں تھی انبیاء کی، ضرورت نہیں تھی ہدایت کی. لیکن جو تم لوگوں میں صاحب علم تھے انہوں نے کیا کیا؟ یعنی جو صاحب علم تھے انہوں نے حق مارا، ظلم کیا، ناانصافیاں کی. تو پھر ہدایت کی ضرورت. ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا. 313 رسول مبعوث ہو گئے. ٹھیک ہے، 1,24,000 انبیاء ایک طرف، یعنی ایک رسول، ایک نبی کے علاوہ، ایک شریعت کے علاوہ. جس طرح آپ نے بات فرمائی بہت سبحان اللہ کہ تمام شعور انسانی تکمیل کی طرف جاتا رہا. جب شعور انسانی کی تکمیل ہو گئی اور پھر دین مکمل ہو جاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 1,24,000 انبیاء کا کام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر کہ اب اتمام ہو گیا. ان کے مابین جو کوریلیشن ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ایک چیز سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے، جس کو ہندوستان کے بہت بڑے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب مدارج النبوت کے خطبہ میں لائے. جی. اور آیت کریمہ انہوں نے اسی سے آغاز کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. اور اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بیک وقت حمد و ثناء باری تعالی بھی ہے اور بیک وقت نعت و وصف نبوت بھی ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں اور باقی انبیاء و رسل علیہم الصلوات و تسلیمات میں جو خصائص کے اندر جو فرق ہے، ان کے اوصاف کے اندر جو بہت واضح اور بنیادی فرق ہے، جس کو خصائص نبوت، خصائص نبویہ اور دلائل النبوت کے نام سے ائمہ امت ہمیشہ جمع کر کے کہ سیرت کا ایک الگ سے باب ہے، یہ اس کو بیان کرتے ہیں. اس کی انہوں نے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت تفہیم فرمائی کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جتنے بھی ہیں، ہر ایک کو اپنے پروردگار کی طرف سے جو مہربانیاں ہوئیں، جو اوصاف اور خصائص عطا ہوئے، کمالات عطا ہوئے، اس میں سے یہ تھا کہ وہ ہر ایک کو اپنی کسی ایک صفت خاصہ کا مظہر بناتا رہا. مثلا کسی کو صفت حی کا مظہر بنایا تو انا احیی الموتى باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے. کسی کو اپنی صفت رحمان کا مظہر بنایا، کسی کو صفت رحیم کا مظہر بنایا، الغرض کے صفات کے ٹائٹل دیے. لیکن شیخ لکھتے ہیں
کہ اپنے محبوب کو امام الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین وقائد النبیین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جملہ صفات اور اپنی ذات کا مظہر اتم بنایا۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ یعنی آخر ہونا جو ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی وہ صفت ہے جو ذات باری تعالیٰ کی مظہریت کے طور پر ان کو عطا ہوئی۔ تو خاتمیت اور آخریت جو ہے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص اور اوصاف میں سے اولیت بھی ہے، آخریت بھی ہے، ظاہریت بھی ہے، باطنیت بھی ہے۔ اس میں ظاہر جو ہے اس کا بھی آپ مظہر ہیں، اور جو صفت باطن ہے اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ہیں۔ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے خصائص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ باقی انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے ہیں۔ انا ارسلت الی الخلق کافہ، یہ بات جو ہی آپ سمجھیں گے نا، ارسلت صحیح مسلم میں ہے، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بالنبیون، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور میری قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کی تفسیر نبوی، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور میری ذات پر نبوت اتمام و اکمال کو پہنچی۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اب جب کہا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، تو اس کا مطلب ہے خلق میں ملائکہ بھی ہیں، خلق میں رسل بھی ہیں، خلق میں انبیاء بھی ہیں، خلق میں جملہ امتیں بھی ہیں۔ گویا اب آپ محض لوگوں کے، الناس کے اور عوام کے رسول اور نبی نہ رہے، بلکہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بھی نبی اور رسول ہو گئے۔ اور قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، عالم ارواح میں جملہ انبیاء سے یہ عہد لے لیا گیا تھا کہ یاد رکھو جب میرا یہ نبی جو میرا خاص الخاص نبی ہے اور رسول ہے، جب یہ آ جائے، مبعوث ہو جائے اور تمہارا دورہ نبوت و رسالت چل رہا ہو، جب میں تمہیں نبوت اور حکمت دے کر دنیا میں مبعوث کر دوں اور پھر وہ تمہارے عہد کے اندر تشریف لے آئے، تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو نبی اور رسول ہونے کے باوجود تمہیں بھی ہر حال میں اس پر ایمان لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، اور اس کی نصرت و حمایت بھی کرنی ہے، یعنی جس قدر ہو سکے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس خدمت میں، اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جو یہ لے کر آئے۔ اچھا، اس آپ کی بات کو جوڑتا ہوں اس بات سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں وہ، جی، لیکن آمد اس کو جو دوبارہ ان کی جو آمد ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بن کر آئیں گے، بے شک پیرو اور مبلغ بن کر آئیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ ہے اس امت کے خصائص میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت، جس طرح ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ہم خاتم الامم ہیں۔ فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور میرے امتیوں تمہارے بعد امت بھی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خاتم الامم کی جو بات کی مولانا صاحب، اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ کرنل صاحب سے بریک سے واپس آنے کے بعد میں سوال رکھوں گا یہ خاتم الامم کے حوالے سے کہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن پر ہم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اس امت کے میں شامل ہونے کے اعزاز کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا انبیاء کی خواہش رہی ہے، اور ہم اس منصب پر فائز ہو گئے کہ ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ کار نبوت باقی ہے، ہمیں بلغ ما انزل الیک کی عملی تفسیر بن کر کس پیغام کو آگے بڑھانا ہے، اور بہت سارے سوالات اس ذیل میں آئیں گے۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہمارے ممتاز علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, पैगाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम कर्नल रिटायर्ड उमर शब्बीर साहब और मोहतरम मौलाना मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब। आज पैगाम सुबह का मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत। प्रोग्राम का आगाज़ जिस आयत से हुआ, ख़वातीन और हज़रात उनके लिए जिन्होंने टीवी देर में खोला कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हम बात कर रहे हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, और जो अब तक गुफ्तगू सामने आई उसमें ये कि तमाम अम्बिया तशरीफ़ लाते रहे लेकिन इंसानी शऊर का इर्तिक़ा होता रहा, और जब शऊर इंसानी अपनी तकमील को पहुँचा तो उस वक्त अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम, दीन मुकम्मल हो गया। उससे पहले किसी नबी ने, किसी पैगम्बर ने, किसी रसूल ने ये दावा नहीं किया। अम्बिया आते रहे लेकिन अपने इलाकों के लिए, अपनी कौमों के लिए, जैसा कुरान करीम फरमा रहा है, आते रहे। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि शहजाद मुजद्दिद साहब ने फरमाया, काफतन नास, कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, रसूल लिन्नास जमीआ, ये हमारे रसूल तो जमी इंसानियत के लिए हैं। आपकी ने जहाँ पर सिलसिला कलाम रोका था वहीं से बात आगे बढ़ेगी कि खातमुन नबिय्यीन हमारे रसूल, हम खातमुल उमम, यानी हम उम्मत, हमारे पास कोई उम्मत भी नहीं है। तो जब उम्मत नहीं है हमारे पास, तो जिम्मेदारियां भी हमारी सिवा हैं। वो सिवा जिम्मेदारियां क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल रखूं कर्नल साहब के सामने, मैं आज का क्विज कंपटीशन में सवाल पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं। वो सवाल आज हमने ये रखा है कि जंग बदर किस इस्लामी महीने में हुई? रजब, रमजान या शव्वाल? सही जवाब आप टेलीफोन नंबर्स हमारे 0423630861, 0423630864 और हमारे जो ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv और 3031, किसी एक ऑप्शन को इस्तेमाल कीजिए और सही जवाब रवाना कीजिए। प्रोग्राम के आखिर में हम रोज़ाना कुरानदाजी करते हैं। हमारे एक मेहमान कुरान निकालते हैं, दूसरे मेहमान उस खुशनसीब के नाम का ऐलान करते हैं, जिसकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से हम गिफ्ट हैम्पर रवाना करते हैं। कर्नल साहब, वो सवाल जहां सिलसिला कलाम मुनक़ता हुआ था। मैं समझता हूँ कि जो ये आयत करीमा है जिसमें ख़त्मुन नबिय्यीन की बात की गई है, असल में ये ऐलान है, ये अल्लाह का ऐलान है, और ये हुज्जत पूरी कर दी गई है इंसानियत पर। जो ये समझते थे अपने वहम गुमान से कि तस्लीम करें कि ना करें, आखिरी नबी तस्लीम करें कि ना करें, क्योंकि जब सच्चाइयाँ सामने होती हैं तो ज़रूरी नहीं कि इंसान उन्हें देख रहा हो, समझ रहा हो और तस्लीम भी कर ले। तो अल्लाह का ये तरीका रहा है कि फिर कमांडमेंट आ जाया करती है। ये जो कमांडमेंट है जब सामने आई है, ये अल्टीमेट रियलिटी है, ये एक आखिरी सच्चाई है नबूवत के हवाले से। पर मैं समझता हूँ कि जब इंसान सच्चाइयाँ तस्लीम नहीं करता तो बहुत सी वजूहात होती हैं, क्योंकि जब उसके सामने ज़िम्मेदारियाँ आती हैं तो वो ज़िम्मेदारियाँ जितनी शफ़ाफ़ अंडरस्टैंडिंग उसके सामने आएगी, उतने ही शफ़ाफ़ तौर पर उस पर अमल करने के लिए वो तेज़ काम होगा। ये जो आयत करीमा है, मैं चाहूँगा अगर आप इजाज़त फरमाएं तो इसमें कुछ ऐसी इस्तिलाहें हैं जिन्हें थोड़ी सी वजाहत जिनकी कर दी जाए। ख़ास तौर पर लफ्ज़ ख़ातम है, रसूल है और नबी है। ख़ातम का लफ्ज़ का जो रूट है, मादा है, वो खे ते मीम है, जिसका बुनियादी मतलब है अटल तौर पर रोक देना। अरबों में जब ज़मीन में बीज डाला जाता था और पहली दफ़ा हल चलाकर उस पर पानी दे दिया जाता था और मट्टी जम जाती थी तो उसे ख़ातमुज़ ज़राई कहा जाता था, इसलिए कि वो बीज रोक देती थी वो मट्टी बाहर ना निकल सके। ऐसे ही जब शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं तो वो शहद के खानों के ऊपर हल्की सी मोम दे देती हैं, उसको ख़ातम कहा जाता है। बाद में गलत फहमी हो गई और ये कह दिया गया कि जो अंगूठी का नगीना है उसे भी ख़ातम कहा जाता है, पर ऐसा नहीं था। होता ये था कि जो अंगूठी पहनी जाती है उसमें जो नगीना था, जब उसको मोहर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो सिर्फ वो नगीना जिससे कि मोहर लगा दी जाए और रोक दिया जाए अटल तौर पर किसी भी चीज़ को उसके हसार के निकलने से, उससे ख़ातम कहा जाता था। इसलिए जब कुरान करीम ने कहा ख़ातम अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, तो अल्लाह क्या कहना चाह रहा है? अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह के कवानीन से जो सरकशियाँ की जाती हैं, अल्लाह के ahकाम से जो सरकशियाँ की जाती हैं, वो सरकशियाँ इंसान की उन सलाहियतों को जो सच्चाइयों को समझती हैं उन्हें रोक देती हैं काम करने से।
یہاں پر اس کا یہ اللہ، کیونکہ وہ فطرت سے دور ہو جاتا ہے. ہاں کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی آگاہیوں سے دور ہو جاتا ہے جی، اور فطرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو نہیں کیا جا سکتا. اور جو الٹیمیٹ ریالٹیز ہیں اصل میں یہ ہیں وہ قوانین جسے ہم فطرت کہتے ہیں، فطرت کھول دینے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کھول دیا انسان کے سامنے وہ قوانین تھے، اور وہ جو الٹیمیٹ قوانین ہیں یہ وہی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی چلا جائے گا تو نتائج خطرناک ہوں گے. آپ نے جو بھی بات کی کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، جی، امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے قوانین ہمارے سامنے آئے ہیں اور آئے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، جو اللہ کے احکام ہمارے سامنے آئے ہیں اور آئے ہیں قرآن کے حوالے سے، اگر ان کو سمجھا جائے گا اور ان کے اوپر چلا جائے گا تو ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں قرآن کریم نے خود یہ بشارت دی ہے کہ پھر نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا، صرف انفرادی طور پر نہیں. اور یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان لاخوف ہو جاتا ہے. کس سے لاخوف ہو جاتا ہے؟ یہ زندگی کی ضروریات سے لاخوف ہو جاتا ہے، موت سے لاخوف ہو جاتا ہے، انسان اپنے مفادات سے لاخوف ہو جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کی مثال، آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور آج کے دور کا مائیکل ہارٹ اور اس دور کا ابو جہل اور ابو لہب، ان کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح انسان کے مفادات اس کی ذمہ داریوں کے سامنے آتے ہیں اور الٹیمیٹ ریالٹیز یعنی جو قوانین ہیں ان کے خلاف انسان چل پڑتا ہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جن لوگوں کے سامنے تھے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ بے خطا سچ بولنے والے ہیں، آپ کو صادق کہہ دیا کرتے تھے، وہ امین کہا کرتے تھے، امن سے نکلا ہے امین، کہ آپ زندگی کی ایسی حالت طاری کر دینے والے ہیں جس میں کوئی کشمکش نہیں ہے، جو بے خوف حالت ہے. تو آخری نبی تو کجا، وہ تو صرف نبی بھی نہیں مانتے تھے. پھر جب آپ نے پیغام دیا تو ابو جہل اور ابو لہب لوگوں کا سوال کیا تھا؟ ان کا سوال یہ تھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. جی، اور انہوں نے کہا اس سے تو ہمیں، وہ جان رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی پرستش صرف اللہ کی ہوگی، غلامی صرف اللہ کی ہوگی. اور انہوں نے کہا اس سے تو ہمیں اپنے غلام آزاد کر دینے پڑیں گے اور ہمیں غلاموں کے مقابلے میں ایک جیسا ہونا پڑے گا، تو ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہمارے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو بچانا چاہتے ہیں. اور یہ وہی بات تھی، یہ وہی بات تھی جو سورہ 11 کی آیت 87 میں سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں تھی. انہوں نے کہا شعیب آپ کی جو صلات ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ٹھیک، کیا وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم اپنی دولت کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں اور ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے دور ہٹ جائیں گے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے. تو کیوں ایسا آباء و اجداد کے طریقے ایک، دوسری بات ہے جو نظام چل رہا ہے اس نظام کو، جس طرح آپ نے بھی مثال دی ابو لہب اور ابو جہل کی، اور آج کی آپ مثال دے رہے ہیں مائیکل ہارٹ. میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا آج اس کو جو چیلنج، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو چیلنج ہے نظام کا مقابلہ ہوتا ہے. آج کا جو بڑا نظام ہے، جس نظام کا جو افریت ہے، جس کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں آج دنیا کا واحد حاکم نہیں ہو گیا ہوں، کیا میں پری ایمپٹیو ایکشن نہیں لے سکتا، کیا میں شک کی بنیاد پر حملہ نہیں کر سکتا، کیا پوری دنیا میرا پڑوس نہیں بن گئی ہے، یعنی سامراج، یعنی امریکہ. اس نظام کو چیلنج نہیں دیا جائے قرآن کریم کے ذریعے. آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں پڑھیں، آپ کو روزے رکھنے ہیں، روزے رکھیں، لیکن سود کے خلاف بات نہ کریں. آپ قرآن کریم سے جہاد کی آیات باہر نکال لیں. آپ عورت کی آزادی کے تعلق سے اپنی عورت کو بے حیا بنا دیں. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بے غیرت نہیں ہو سکتا، بے حیا نہیں ہو سکتا ہے. مولانا صاحب یہی بات رہے گی آگے. اور یہ بات جو آپ نے بہت اہم اٹھائی کہ چیلنج کیا جاتا ہے اس نظام کے خلاف جو نظام موجود ہوتا ہے. سرکار دو عالم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، نظام کو پاش کر دیا، اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر بنے. کچھ کاز لیتے ہیں پھر سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. جناب انیک صاحب، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں. اچھا، ہماری خوش قسمتی، آپ فرمائیے. جی قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس لیے رکھ لیا ہے تاکہ میں کہیں غلطی نہ کروں. جی فرمائیے. تو کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس موضوع کے لحاظ سے جو آج آپ اور آپ صاحب علم بات کر رہے ہیں.
یہ میرے پاس البقرہ کی 136 ہے اور یہ مولانا محمد جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے. اے مسلمانوں، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء السلام دیے گئے، ان میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. آئیے میں آپ کو 285 اسی سورہ کی طرف لے چلوں، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. یہ میں نے تھوڑا سا حصہ جی بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. لا نفرق بین احد من رسلہ کی بات ہے. اب سوال کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، بہت ساری باتیں ابھی ہمیں ان علماء سے سیکھنی ہے. چلیں ایسے ہے سر، میں صرف ابھی پڑھتا نہیں جی، میں 384-85 کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں. جی فرمائیے. نہیں آپ کا سوال کیا ہے؟ کی طرف جی حضرت محمد، وہ یہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، وما محمد اللہ رسول اللہ. جی ٹھیک، ان میں سے بہت سے رسول ہو چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں پر کے بل پھر جاؤ گے؟ اور میں آخر میں صرف آپ کے سامنے النساء کی 150 سے 152 رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک، تو یہ ضرور سن لیجئے اس کا ترجمہ کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء پر تمہاری ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے بین کوئی راہ نکالیں، ٹھیک ہے، تو یقین مانو یہی سب لوگ اصلی کافر ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا. صحیح بخاری کی ایک ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ سوال کیونکہ آپ کو طویل ہو گیا، اگلی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے. سر میں ملک جاوید گجرات سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا عالم صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ جیسے اپنا بہت ساری انہوں نے بتائی ہیں کہ آخری نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ ایسا آیا ہے کہ فلاں امت آپ سے پہلے ہے، فلاں امت آپ سے پہلے ہے، فلاں پیغمبر آپ سے پہلے ہیں. اور جیسے سورہ آل عمران میں ہے جہاں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قرہ ڈالنا، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب وہ قرہ ڈال رہے تھے. جیسے ویسے ہی جی بالکل. آپ کا سوال کیا ہے برادر؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے دلیل یہ نہیں ملتی کہ اب پہلے نبی بھی آپ ہی ہیں، اول وہی ہیں. اول کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملتی. اچھا آخری کی تو دلیل ملتی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ سوال رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے. جو پہلا سوال تھا میں چاہتا ہوں اس پر بات کر لیتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے. جو خوبصورت نقطہ اٹھایا کرنل صاحب نے اسی بات کو لے کے چلیں گے آگے. جو پہلا سوال تھا میرا خیال ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فرق نہ کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ تل کر، نہیں میں اس میں ذرا سا بڑھاتا ہوں تاکہ آپ جواب اس کا دیجیے گا. تل کر رسول فضلنا بعضکم علی بعض بھی قرآن کریم فرماتا ہے. بس یہی اس کا جواب ہے. اچھا یہی اس کا جواب. قرآن نے کہہ دیا لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہونے میں تو ہم فرق نہیں کرتے، نبی ہونے میں تو ہم فرق نہیں کرتے. نبوت اور رسالت تو ایک منصب ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ کسب سے، ریاضت سے، مجاہدے اور تقوی سے نہیں ملا کرتا، اور کسی نسب اور حسب کی بنا پہ نہیں ملا کرتا، کسی سوشل سٹیٹس کی بنا پہ نہیں ملا کرتا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، سو وہ وہاں رکھتا ہے. لیکن آگے وضاحت فرما دی، یہی اس کا جواب ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور وہ ہم قرآن کریم فرما رہا ہے، ہم نے ہی دی ہے، لہٰذا اس پہ ایمان لانا لازم ہے. دوسرا سوال جو آیا تھا وہ کہ آخری نبی، ختم نبوت. ہاں، ان کو اولیت سمجھ نہیں آ رہی. وہ میں نے عرض کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں تخلیق میں اول ہوں، بعثت میں آخر ہوں. سبحان اللہ. اچھا اب وہی جو ہمارا موضوع، اس کو ہم جوڑتے ہیں آخری خطبے سے، اس بات کو جہاں بات رکی تھی کرنل صاحب کی. جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دو. اور اس سے پہلے یہ گواہی لے لی کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. 1,24,000 وہاں بھی موجود ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں ہاں پہنچا دی. پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک، کار نبوت جو باقی ہے، جو ہم پر فرض ہے، اس میں بلغ ما انزل الیک کو اگر ہم ایک کلیہ بنائیں تو اس پر روشنی کس انداز سے آپ ڈالیں؟ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلغوا انی ولو آیا،
امت کو ڈیوٹیاں تو آپ نے اسی وقت تفویض فرما دیں. اور یہ جو تسلسل قرآن بیان کر رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ سارا جو تسلسل آ رہا ہے، اصل میں یہ امت کو ذمہ داریاں سمجھائی جا رہی ہیں کہ ہم نے ان پر نبوت ختم کر دی، رسالت ان پر پائے تکمیل کو پہنچی، دین مکمل ہو گیا. اب اس کا پیغام اور اس کی ذمہ داریاں اور جو کچھ یہ تمہیں سونپ کے جا رہے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت و نیابت کے الفاظ استعمال فرمائے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، جو اہل صاحبان علم و دانش ہیں، یہ انبیاء کے نائب و وارث ہیں. یہ نبی و رسول نہیں ہے، لیکن کیا وہ جو نبوت و رسالت کی پروگرامنگ ہوئی ہے اور جو شریعت آئی ہے اس کو آگے بڑھانے میں کار نبوت کو، منصب نبوت کو اور دائرہ کار نبوت کو، یہ بھی خصائص اس امت کے خصائص میں سے. پہلے کسی امت کو یہ نہیں سونپا گیا. پہلے تو کسی امت کو کتاب تک کی قرأت و تلاوت کی اجازت و شرف حاصل نہیں ہوا. یہ واحد امت ہے جس کے سینوں میں کتاب محفوظ ہے. یہ واحد امت ہے جو جس طرح انبیاء قوموں کو قرآن اور اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، یہ امت اپنی کتاب خود پڑھتی ہے اور آگے پہنچاتی ہے اور پوری انسانیت اور پورے آفاق کو دعوت پیش کرتی ہے. ٹھیک، اس امت کا یہ اختصاص یہ اس امت کا اختصاص کہ پوری زمین کو مسلح بنا دیا. بے شک، جعلت لي الارض مسجدا. جی ہاں، اس سے پہلے عبادت گاہیں مخصوص تھیں. اچھا، یہ بات جو مجددی صاحب نے کی، اسی کو آگے بڑھاتے سورہ فتح کی آیات آپ نے بھی تلاوت کی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہاں بات اظہار دین کی بات ہو رہی ہے، جو میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر فوراً یہ بتا دیا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. طریقہ کار بتا دیا گیا، یعنی جب آپ اشداء علی الکفار کریں گے تو رحماء بینہم خود بخود ہو جائے گا. ہے مولانا صاحب ایسا ہی؟ اظہار دین سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ کار نبوت میں شامل تھا؟ یقیناً تھا، آپ نے کر کے دکھا دیا. اب آج جو اب امتیوں پہ فرض ہے، کیا اس میں اظہار دین شامل ہے؟ قرآن کریم کے حوالے سے جو لفظ دین ہے، اس کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن، ایک آئین. اللہ کا نازل کردہ آئین کیا ہے؟ اور قرآن بذات خود ایک نوع انسان کے لیے آئین ہے. اس لیے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے سورہ 7 کی آیت 158، اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں. اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ آنے والوں کے لیے بھی رسول ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ آنے والوں کے لیے بھی رسول ہیں. اور کس لیے رسول ہیں؟ کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو آئین ہے، اس کو نافذ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اور نافذ کون کرے گا؟ نافذ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اس قرآن کو ماننے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں. اور طریقہ ہوگا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے وہ نافذ کرتے رہے اس آئین کو، اسی سنت کے اوپر چلتے ہوئے اس آئین کو نافذ کر دیا جائے. جس سنت پر چلتے رہے اول دور کے صحابہ. بہت اچھی بات. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہاں پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے اس موضوع پر، اسی کو لے کے آگے چلیں گے. کچھ کال لے لیتے ہیں. جی مسز حسن بول رہی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مسز حسن، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ابھی ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ بھائی مجھے یہ آیت قرآن پاک میں نہیں مل رہی کہ نبی جو تھے وہ اول بھی تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں مولوی صاحب نے جواب دیا کہ وہ مطلب پہلے نبی تھے، اس کے بعد جو تھے وہ مطلب آخر میں مبعوث ہوئے، یہ ان کا ہے. لیکن ان کتابوں میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان کو نبوت 40 سال بعد ملی. تو اس کے بارے میں ذرا سا پلیز بولیں. اگر وہ پہلے ہی نبی تھے، مبعوث ہونے سے پہلے، خلق سے پہلے ہی نبی تھے، 40 سال بعد ان کو کیسے نبوت؟ یہ مسئلہ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہماری یہ مشکل حل فرما دی تھی. نبی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کے سب صحابہ نے پوچھا کہ متا کنت نبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کب سے نبی ہیں، آپ کا سلسلہ نبوت کب سے چل رہا ہے؟ تو ترمذی شریف کے الفاظ ہیں وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی جسم اور روح کے مابین تھے.
اور مسند احمد میں ہے ان آدم لمنجدل فی طینتہ، اس میں خاتم النبیین کے الفاظ آ گئے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی گوندھا جا رہا تھا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں مولانا آپ یہ فرمائیے کہ بلغ ما انزل الیک کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو چیلنجز کی بات کرتے تھے، ابھی ہم چاہتے تھے بہت سی باتیں کریں کہ جب نبی آتا ہے تشریف لاتا ہے تو نظام سے ٹکراتا ہے، نظام کو پاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کہ جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بنیادی بات یہ ہے۔ اچھا بلغ ما انزل الیک میں ایک بات یہ بھی ہے، یعنی کیا یہ نہیں ہے کہ دین کو پیش کیا جائے، کلمہ پیش کیا جائے، ہر امتی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جہاں تک کلمہ نہیں پہنچا وہاں کلمہ پہنچے، تاکہ اور خاص طور پر ہم سے پہلے جو امت گزری یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، قرآن کریم تو بہت نرم ہے ان کے تعلق سے، ہے نا کہ یہ ان میں وہ لوگ ہیں، ایک تعلق ہے ہمارا آپ سے بنتا ہے، تعلق بنتا ہے، ان کو تم نرم پاؤ گے، قرآن کریم فرما رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمیں تو انداز ہی یہ بتایا گیا کیا ہو اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ جی بالکل، ہم نے تبلیغ کا عمل چھوڑ دیا جو کہ ختم نبوت کا ایک تقاضا ہم سے تھا۔ ہم اگر یہ کہیں اپنے خاص طور پہ مسیحی بھائیوں کو کہ جناب والا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اگر تم کلمہ طیبہ قبول کرو گے تو تم تبدیل مذہب نہیں کرو گے بلکہ تکمیل مذہب کرو گے، اور تم اپنے رسول جو کہ مبشر رسول ہیں ہمارے لیے، جو بشارت دے رہے ہیں میرے بعد جو آئے گا اسے ماننا ہے۔ اور پھر یہ بات ہماری نہ ماننا ہوئی بلکہ آپ اپنے ہی پیشوا کی بات مان رہے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں کہ صرف ہمارے قرآن میں نہیں، اناجیل میں بھی ایسی عبارات موجود ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں اب اس آخری نبی کے آنے کی دعوت دے رہا ہوں جو میرے بعد ہی متصل آنے والا ہے اور اس کا اسم احمد ہوگا۔ اب گویا آپ اگر ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں انہیں ہم دعوت پیش کریں تو ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو آپ مانیے ان کی بات کو، اور جو خاتم النبیین ہیں اور جو قائد المرسلین ہیں ان پر ایمان لائیے۔ اصل میں یہ انہی مصاحف کا اور انہی کتب سماوی کا تسلسل ہے جس کا اتمام اور تکمیل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ اب آپ خاتم النبیین ہوئے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ہوئی اور آپ کی امت خاتم الامم ہوئی، اور آپ کی شریعت خاتم الشرائع، آخری شریعت، کوئی کتاب نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ مولانا صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ کرنل صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک پرچی آپ نکالیے اس میں سے اور وہ دیجئے مولانا صاحب کو تاکہ آج کے خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جنہوں نے صحیح جواب بھجوایا ہے۔ خواتین و حضرات، ماشاءاللہ جی، یہ زرقا سلمان کینیڈا سے، زرقا سلمان صاحبہ کینیڈا سے، آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، آج بہت اہم موضوع تھا، بہت ساری گفتگو، لیکن ظاہر ہے وقت بہت کم، آپ کے سوالات بھی بہت اچھے آئے اور یہ سوالات مبنی تھے اس جذبے پر کہ اپنی علمی کمی کو دور کیا جائے۔ سوالات ایسے ہونے چاہیے جس میں ہم ایک تو یہ پہلی بات یہ کہ علمی کمی کو دور کیا جائے، دوسری بات یہ کہ امت کو قریب کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن کریم کا ارشاد ہے آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب، کوئی شریعت قیامت تک نہیں آ سکتی اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا، حق تک پہنچنے کا اگر واحد راستہ کوئی ہے اور ہے جو، تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، کل ہمارا پروگرام نہیں ہوگا، پرسوں 12 ربیع الاول مبارک دن، دنیا منور ہوئی آپ کی آمد سے، ہم ایک خصوصی پروگرام کریں گے، اور خاص بات یہ ہے کہ پرسوں کا پروگرام ہمارا 1 گھنٹے کا نہیں بلکہ 2 گھنٹے کا ہوگا۔ ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے، ہمارے ساتھ نعت خواں ہوں گے، اور آپ کے سوالات ہوں گے، اور آپ کے سوالات کے ذریعے ہم یہ جانیں گے کہ امت محمدیہ سے وابستہ افراد ہم سب اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری جانیں آپ پر قربان۔